بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، تلاش کے اس سفر میں جہاں ہم نے زمین کا سفر مکمل کرنے کے بعد آسمان کے سفر کا آغاز کیا ہوا ہے، یہ اس سلسلے کی 20ویں قسط اور آسمان سے متعلق چھٹا حصہ ہے۔ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم مزید قرآن پر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 5 ہمارے سامنے آتی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا۔ وہ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ ناظرین، تلاش کے سفر کے دوران ہم نے جب بھی قرآن کا مطالعہ کیا ہے، ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو حیرتوں کے سمندر کے ساحل پر ہی پایا ہے، یعنی ایسا ساحل سمندر جو کہ بہت ہی وسیع اور انتہائی گہرا ہے اور اس کا پانی انتہائی شفاف ہے، جس میں بہت سے انمول نوادرات کے خزانے بھرے پڑے ہیں، پر ہم ان خزانوں میں سے صرف اتنا ہی خزانے حاصل کر پا رہے ہیں جتنا ہمارے مشاہدے میں آ رہے ہیں، لیکن ہم اس سمندر میں موجود خزانوں میں سے 0.1% بھی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور یہی حال ہمارا آج پھر اس آیت کو دیکھ کر ہو رہا ہے۔ ناظرین، جب ہم اس آیت کو غور سے دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حقیقت بتا رہے ہیں کہ اس پوری کائنات کا صرف اور صرف وہی ایک اللہ ہی مالک ہے جس نے یہ پوری کائنات بنائی، اور پھر اس کائنات کے وجود سے لے کر آج اور ابھی تک اس کائنات کا نظام بھی بڑے ہی بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں۔ اور جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس کائنات میں موجود ہر تخلیق اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کیا خوب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک کیا خوب تخلیق کرنے والے ہمارے رب العالمین کی شان ہے۔ ناظرین، جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں جس کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو انتہائی روشن بنایا اور چاند کو چمکتے ہوئے نور کی مانند بنایا، ناظرین خالی آیت کے اس حصے پر بھی اگر ہم غور کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا خوب علم و حکمت کے ساتھ اس کائنات کو بنایا، یعنی سورج اور چاند کو انتہائی حکمت کے ساتھ تخلیق کیا کہ ان کی روشنی کی حد بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی مقرر کر دی جتنی روشنی کی ضرورت ان دونوں تخلیقات کو تھی، یعنی سورج کو اتنا روشن بنایا کہ جتنی روشنی کی ضرورت ہماری دنیا کو تھی، یا یوں کہیں کہ جتنی روشنی کی ضرورت اس دنیا کو دن کے وقت تھی، اور اسی طرح چاند کو بھی اتنا ہی روشن بنایا کہ جتنی روشنی رات کے اندھیروں میں اس دنیا کی ضرورت تھی۔ اور جب ہم صرف ان دو تخلیقات کو ہی غور سے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت پر بے ساختہ دل سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی تھوڑی کم کر دیتے تو اس دنیا کے دن کی ضرورت پوری نہ ہو پاتی، اور اگر اللہ تعالیٰ اس سورج کی روشنی کو تھوڑا اور زیادہ بھی کر دیتے تو اس کی روشنی کی انتہا کی وجہ سے اس دنیا میں کچھ بھی نظر نہ آتا، اور آنکھیں اس بے تحاشا روشنی کی وجہ سے ہمیشہ چندیائی جاتی۔ اور اسی طرح اگر چاند کو تھوڑا اور روشن کر دیتے تو اس دنیا کے رات کا اندھیرا بھی ختم ہو جاتا، اور اگر چاند کی روشنی کم کر دیتے تو چاند سے حاصل ہونے والے فائدے اتنی آسانی کے ساتھ اس دنیا کو نہ مل پاتے۔ یعنی اس کائنات میں موجود ہر تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایسے ہی نہیں بنا دیا بلکہ بڑی حکمت کے ساتھ بنایا ہے، اور پھر ہر تخلیق کو دوسری تخلیق کے ساتھ انتہائی بہترین حکمت کے ساتھ ایسے جوڑا ہے کہ ایسا بہترین نظام وجود میں آیا کہ دل اور دماغ حیرتوں کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ آیت کے دوسرے حصے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو تخلیق کیا اور انہیں اتنا مناسب روشن رکھا کہ جتنا روشن ہونا اس نظام کے لیے ضروری تھا، اور پھر انہیں تخلیق کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ بڑی حکمت کے ساتھ ان کے سفر کے لیے منزلیں بھی مقرر کر دی، یعنی
سورج اور چاند ایک ہی مقام پر منجمد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کے لیے راستے بھی مقرر کر دیے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے بھی اپنی گزشتہ کیس میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں موجود تمام تخلیقات کو صرف کسی ایک حکمت کے تحت پیدا نہیں کر دیا، بلکہ ہر تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی حکمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کو بنے ہزاروں سال ہونے کے باوجود بھی آج اور ابھی تک انسان اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات میں سے بھی کسی ایک تخلیق کی مکمل حقیقت اور حکمت نہیں جان سکا۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی مقرر کردہ منزلوں کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت اسی آیت میں ہی بیان کرتے ہیں کہ ان منزلوں کو مقرر کرنے کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں موجود لوگوں کو وقت کا تعین کرنے اور دنوں اور مہینوں اور سالوں کا حساب معلوم ہو جائے۔ یعنی دن ہے تو دن کا کون سا پہر ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا سال ہے، یہ سب حساب لگانے کے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں موجود تخلیقات کے لیے ان کی منزلیں مقرر کر دی۔ یعنی جب یہ سب ان منزلوں پر چلیں گے تو وقت اور ادوار کا اندازہ اس دنیا میں رہنے والوں کو ہو سکے گا۔ ناظرین، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ آج دنیا میں جو ہم وقت، دن، مہینوں اور سالوں کے لیے کیلنڈروں کا جو استعمال کرتے ہیں، ان کیلنڈروں میں حساب آج اور ابھی تک اسی طرح ہی لگایا جاتا ہے۔ جیسے کہ دنیا اپنے محور کے گرد جب ایک چکر مکمل کرتی ہے تو ایک دن ہوتا ہے، اسی طرح جب دنیا اس سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے تو ایک سال ہوتا ہے۔ اور سب سے غور طلب بات یہ ہے کہ سب معاملات اس قرآن میں موجود ہیں جو آج سے تقریباً 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے اس دنیا میں آ چکا تھا۔ سبحان اللہ، کیا خوب علم و حکمت والے ہمارے رب العالمین ہیں۔ اور آیت کے آخری حصے میں جب ہم دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا، یعنی پھر وہی بات، مقصد، یعنی وہی سوال جس کے جواب کی تلاش میں ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تھا کہ آخر ہم کیوں ہیں، ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہیں، یعنی جس ایک اکیلے اللہ نے سورج، چاند، ستارے بنائے، ان کے سفر کے لیے راستے بنائے، جس نے اس کائنات میں ہر تخلیق کو بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا ہی نہیں کرا، تو پھر ہمیں پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی ہم بھی بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کیے گئے۔ اور ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی صحیح مقصد کے تحت پیدا کیا ہے تو اگر ہم اپنی تخلیق کا وہ مقصد پورا کریں تو ہی ہم اس دنیا میں کامیاب ہو سکیں گے، اور اگر ہم اپنا وہ مقصد پورا نہ کر سکے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اور اس ناکامی اور کامیابی کے درمیان جو راستے ہیں، ان راستوں کا علم بھی ہمیں جب ہی ملے گا جب ہم کھلے ذہن اور عقل و شعور کے ساتھ اس قرآن پر غور کریں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ یعنی وہ سب نشانیاں جو آسمان پر موجود ہیں، وہ سب نشانیاں جو اس زمین پر موجود ہیں، وہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کھول کھول کر بیان کرنی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ سمجھ دیتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن جو آج سے تقریباً 1400 سال سے بھی زیادہ پہلے اس دنیا میں آ چکا تھا، جب سے لے کر آج تک اس دنیا میں خربوں خربوں لوگ آئے اور چلے گئے، اور ان کے اس دنیا میں آنے سے لے کر جانے تک کی پوری عمر کے دوران قرآن اس دنیا میں موجود تھا، اور الحمدللہ آج بھی ہے۔ لیکن اصل سمجھدار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو سمجھتے ہوئے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ان نشانیوں کو نہ سمجھے وہ سمجھدار ہی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ آج کی قصہ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و حکمت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا سمجھدار انسان بنائے جو حقیقت میں آپ کے سامنے سمجھدار ہو۔ آمین۔ تلاش کے سفر میں فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔